ایک لکڑہارا روزانہ لکڑیاں کاٹنے جنگل جاتا اور پھر شہر آ کر بیچ دیتا۔ ایک دفعہ اس نے جنگل کے سب سے بڑے درخت کو کاٹ دیا۔ لکڑہارا بہت زیادہ خوش ہوا اور ساری لکڑیاں گھر لے گیا۔ اس نے سوچا کہ اتنی زیادہ لکڑیوں سے میں بہت زیادہ پیسے کماؤں گا۔ اگلے دن جب وہ اٹھا تو پورے گاؤں میں شور تھا کہ کسی نے جنگل کے سب سے بڑے درخت کو کاٹ دیا ہے۔ وہ درخت کسی عام آدمی نے نہیں بلکہ بادشاہ نے اپنے بیٹے کی پیدائش پر یادگار کے طور پر لگایا تھا۔ اس وقت بادشاہ کے سپاہی اس آدمی کی تلاش میں تھے جس نے وہ درخت کاٹا تھا۔ لکڑہارے کو جب یہ پتہ چلا تو وہ فوراً اپنے دوست کے گھر چلا گیا۔ اس نے اپنے دوست کو سارا قصہ سنایا اور کہا، میری کچھ مدد کرو، میں اب کیا کروں؟ اس کے دوست نے کہا، بادشاہ کے آدمی تمہیں تلاش کر رہے ہیں۔ اب تم یہ بتاؤ کہ تم خود کہیں چھپو گے یا ان لکڑیوں کو چھپاؤ گے؟ لکڑہارے نے کہا، لکڑیاں تو بہت زیادہ ہیں، اگر میں کہیں چھپ گیا تو میرے گھر کی تلاشی لی جائے گی اور گاؤں والے یہ بتا دیں گے کہ یہ گھر میرا ہی ہے۔ اس کے دوست نے کہا کہ تم شہر سے کہیں دور چلے جاؤ جہاں تمہیں کوئی پکڑ نہ سکے۔ لکڑہارے نے کہا، مجھے لگتا ہے کہ بادشاہ کے سپاہی ہمارے گاؤں کی طرف آ رہی ہوں گے، میں جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر لکڑہارا جیسے ہی نکلا، اس نے دروازہ کھولا تو سامنے بادشاہ کے سپاہی کھڑے تھے۔ انہوں نے لکڑہارے کو پکڑ لیا اور کہنے لگے، تمہارے گھر کی تلاشی لی گئی ہے، وہاں ڈھیر ساری لکڑیاں ملی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک لکڑی پر شہزادے کا نام بھی تھا، کیونکہ جب شہزادہ 12 سال کا ہوا تھا تو بادشاہ نے نشانی کے طور پر اس کا نام لکھوا دیا تھا۔ چلو بادشاہ کے پاس تمہیں لے کر چلتے ہیں۔ لکڑہارا بہت ڈر گیا۔ جب اسے بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا تو لکڑہارے نے کہا، مہربانی کر کر مجھے معاف کر دیں، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، میں نے لالچ میں آ کر یہ سب کچھ کر دیا۔ بادشاہ نے کہا، تم نے جو کیا ہے اس کی سزا تمہیں ملے گی اور ضرور ملے گی۔ مجھے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ تم درخت کاٹ لیتے ہو اور اس کی جگہ پر دوسرا پودا بھی نہیں لگاتے۔ کیا تمہیں اس ملک کا اصول نہیں پتہ کہ اگر درخت کاٹنے ہوں تو اس کی جگہ پر ایک پودا بھی لگانا چاہیے؟ اب تمہیں کم سے کم 1 سال کی سزا ملے گی۔